بچی کہنے لگی وہ اتنے کریم آقا ہیں، اتنے کریم آقا ہیں کہ وہ اگر جنگلوں میں نکل جائیں اور درندے نکل کر کے ان کی دامن رحمت سے لپٹ جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و کریمنا و معونا و ملجنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارک ہو آج کی شب آپ کو کہ آپ سب نے مل کر کے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس پروگرام میں حاضر ہوئے، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک مکھی اس کی قدر نہیں جانتی۔ مکھی جو ہے وہ ہمیشہ میٹھے پہ بیٹھتی ہے، اسی طریقے سے مچھر جو ہے وہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھتا ہے، اور اسی طریقے سے پروانہ جو ہوتا ہے، پروانہ ہمارے گھروں کے اندر بلب لگے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے گھروں کے اندر کبھی محسوس کیا ہوگا وہ پروانہ اس بلب کے چاروں طرف گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اگر اس پروانے سے پوچھیں، اے پروانے تیری چھوٹی سی جان ہے، تو ننھی سی جان ہے، اگر تو اس بلب کے ساتھ لگے گا، یہ گرم ہے، تو جل جائے گا، تیرے پر جل جائیں گے، تو ختم ہو جائے گا، تیرا وجود نہیں رہے گا، آخر تیرا وجود نہیں رہے گا، تیری زندگی نہیں رہے گی، تو ختم ہو جائے گا، اور تو اس کے ساتھ کیوں لگتا ہے؟ حالانکہ یہ گرم ہے، تو اس کے ساتھ کیوں لگتا ہے؟ تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ میں مر تو سکتا ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں اپنی جان تو نچھاور کر سکتا ہوں، لیکن میں روشنی کے بنا نہیں رہ سکتا۔ ایک عاشق کا بھی یہی کہنا ہے، ہم مر تو سکتے ہیں، ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم اپنی جان نچھاور تو کر سکتے ہیں، لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا ہم نہیں رہ سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، میلاد مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ یہاں اس آیت کے اندر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پہلے بنایا اور پھر بھیجا، بلکہ یہ فرمایا اے محبوب آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ دیکھیں تو پتہ یہاں سے یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کو اس وقت رحمت للعالمین بنایا تھا جب نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جن تھا، نہ فرشتہ، نہ آسمان، کائنات کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس وقت بھی میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ ایک ہوتا ہے رحمت للعالمین، یہ عالم کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم اسے کہتے ہیں جس کی ذہن کے اندر حدیث کا علم آ جائے، قرآن کا علم آ جائے، اور جتنے کے جتنے علوم بھی ہیں اس کے ذہن کے اندر سما جائیں، اسے عالم کہتے ہیں۔ اور عالم کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا یہ ایک عالم ہے، عالم ارواح ایک عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے 18,000 عالم پیدا فرمائے، لیکن 1 2 3 4 کے لیے نہیں، بلکہ جتنے کے جتنے عالم ہیں تمام کے لیے میرے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیج دیا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ اے یا رسول اللہ آپ کو صرف انسانوں کے لیے رحمت بنایا، صرف فرشتوں کے لیے رحمت بنایا، یا صرف اپنوں کے لیے رحمت بنایا، بلکہ فرمایا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمام جہان کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اور پھر ایسا رحمت للعالمین، جامع رحمت للعالمین۔ دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک بندہ ہے، وہ حافظ ہے، دوسرا قاری ہے، تیسرا عالم ہے، چوتھا مفتی ہے، پانچواں مفسر ہے، لیکن الگ الگ ہیں، لیکن ایک بزرگ ہمارے بیچ ایسے بھی آگے آ کر کے بیٹھے جو اپنے وقت کا قاری بھی ہے، اپنے وقت کا حافظ بھی ہے، اپنے وقت کا عالم بھی ہے، اپنے وقت کا مفتی اعظم بھی ہے، اپنے وقت کا ولی بھی ہے، اپنے وقت کا پرہیزگار بھی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں تمام کے تمام خاصیات اس کے اندر ہیں، تمام کی تمام منبع، یہ تمام خاصیات کا منبع ہے، تمام کی تمام خاصیات اس کے اندر ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمام جہان کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے کمالات میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کے اندر حضرت عیسیٰ کے جتنے کمالات، میرے مصطفیٰ کے اندر حضرت موسیٰ کے جتنے کمالات، میرے مصطفیٰ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنا حسن ہے، سب کا سب میرے مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے لیے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ حضرت دیا قلبی کو اسلام قبول ہو، وہ اسلام لے آئے، حضرت دیا قلبی اسلام لے آئے۔ اس کے بعد حضرت دیا قلبی جب اسلام لائے تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتاری، اور اتارنے کے بعد حضرت دیا قلبی کو اس کے اوپر بٹھایا۔ جب دیا قلبی کو اس کے اوپر بٹھایا، حضرت دیا قلبی رونے لگے، حضور علیہ السلام بھی رونے لگے۔ دیا قلبی کو دیکھ کر کے حضور بھی رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیا قلبی سے کہا اے دیا قلبی آپ اتنا مت روئیں، اگر آپ اتنا روئیں گے تو حضور علیہ السلام کو پریشانی ہوتی ہے، اور حضور کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت دیا قلبی زار و قطار روتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا اے دیا قلبی تم کیوں رو رہے ہو، اتنا مت رو۔ دیا قلبی زار و قطار روتے چلے جا رہے ہیں، اور دیا قلبی اتنے روئے کہ مسجد نبوی پوری کی پوری رونے لگی۔ اللہ اکبر، دیا قلبی جو ہے دیا قلبی روتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیا قلبی تم کیوں رو رہے ہو؟ جب یہ بات کہی تو دیا قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میں گنہگار تھا، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں اپنے قبیلے کا بڑا تھا، میں اپنے قبیلے کا سب سے بڑا انسان تھا، 70 سے زیادہ بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے 70 سے زیادہ بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام بھی رونے لگے، پھر کہنے لگے دیا قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں ہی تک محدود نہیں بلکہ اس سے بھی آگے ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہنے لگے دیا قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میں گھر سے کچھ دیر باہر چلا گیا، جب میں واپس اپنے گھر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ حضور ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ دروازہ کھولا۔ میں نے اس بچی سے کہا اے بیٹا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، اور وہ مالک کہنے لگے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اندر آ کر کے وہ اس کی اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ بچی آپ ہی کی بچی ہے۔ اور حضرت دیا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کھانا نہیں کھایا، یا رسول اللہ میں نے پانی نہیں پیا، میں چین سے نہیں سویا، یا رسول اللہ رات بھر میں چین سے نہیں سویا، اور صبح ہوئی تو میں بچی کو لے کر کے صحرا کی طرف چل دیا۔ جب صحرا میں پہنچا اور جا کر کے کھڈا کھودا رہا، اور کھڈا کھودنے کے بعد میں نے بچی کو دفن کیا، اور بچی کو دفن کرنے کے بعد یا رسول اللہ جب اس کے گلے تک مٹی پہنچی اور اس نے آواز بلند کی اور آسمانوں کی طرف آواز کر کے کہا کہ یا رسول اللہ یا اللہ کوئی ایسا رحمت للعالمین بنا بھیج دے جو بچیوں کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے چہرہ اقدس پھیر لیا۔ حضرت دیا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے اگر چہرہ انور پھیر لیا تو میں کس کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں کس کے پاس اپنی فریاد سناؤں گا؟ یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں کس کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ ادھر جبرائیل امین آگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دیا قلبی آپ کی بارگاہ میں آ پہنچا ہے، اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے اللہ نے۔ جو آپ کا غلام بن جاتا ہے اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔